السلام علیکم. جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. میں حنیف محمد ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح حاضر. فٹنس چینل کے تھرو مقصد سب کی بہتری، اور سب کی بہتری میں ہماری بہتری، اور ہماری بہتری مینس ہمارے پیارے ملک پاکستان کی بہتری. کیا بات ہے! آپ دیکھیں کیسے جڑے ہوئے ہم ایک دوسرے سے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور روزے آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے سب گن رہے ہیں. اب تو خیر یہ شروع ہو گئے کہ اتنے باقی رہ گئے. الحمدللہ آج 19واں روزہ ہے. سبحان اللہ. موسم آپ دیکھیں اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے. شروع سے ہی رمضان کے جیسے ہی رمضان کا آمد ہوتی ہے رمضان کی، الحمدللہ موسم جو ہے نا وہ خود بھی رحمت کی طرح برسنے لگتا ہے. ماشاءاللہ آج تو خیر بہت اچھی ہوا چل رہی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. آج ہم بات کریں گے رمضان میں جو نیند لوگوں کو نہیں آتی. بڑی شکایتیں کرتے ہیں لوگ کہ کیا کریں بھائی، 10:30 11 تراویح میں بج جاتے ہیں، اس کے بعد پھر گھر آ کے تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں، اس کے بعد نیند نہیں آتی. اور یہ واقعی بڑا ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. ایک بات بتا دوں میں آپ کو، دیکھیں ٹاپکس جو ہے نا یہ ہمارے یہ دو سینئر ڈاکٹرز، اللہ تعالیٰ ان کو ملا کے رکھے، ان کو بہت عزت دے، یہ دیتے ہیں. اور باقی میرا کام معاف کیجیے گا، ان کو ڈسٹرب کرتے رہنا ہے. تو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر شبانہ ناز جی سے. السلام علیکم ڈاکٹر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، وعلیکم السلام. آج تو آپ کا لباس ڈریس ایسا لگ رہا ہے کہ عید کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ کریں گے ہم. جی، رمضان میں عید ہی ہمارے لیے سیلیبریشن ہے. ماشاءاللہ، نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. سال میں ایک دفعہ آتا ہے مہینے. الحمدللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آج جو ٹاپک ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے ماشاءاللہ، ویسے یہ کمی ٹاپک دیتی تو آپ ہی ہے، آئی مین ٹوگیدر سر. انہوں نے کہا کہ نیند نہیں آتی. اب مجھے نہیں پتا کہ مطلب ان کو آتی کیوں نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کی بات ہو رہی ہے. جی رمضان میں نیند، اور اکثر لوگوں سے یہ سنا گیا ہے کہ باقی نیند نہیں آتی کیونکہ وہ اسکیڈول اتنا ٹائٹ ہوتا ہے نا کہ آپ نے 3:30 پونے 4 بجے اٹھ جانا ہے سحری کے لیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات چیت ہو سکتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح. بالکل. سب سے پہلے تمام ویورز کو ہماری طرف سے رمضان مبارک دوبارہ، کیونکہ اب دیکھیں بالکل دوسرا عشرہ بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. تو بس رمضان بھی اب وداع ہونے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی کچھ دن ہیں، اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے. جی بالکل کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ قوم کر رہی ہے. بالکل. مطلب آپ دیکھیں کہ دن میں بھی رونق ہوتی ہے، رات کی تو کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ سر. اور بہت اچھا لگتا ہے رمضان میں. ظاہر ہے کہ رمضان میں جب آپ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، چہروں پہ رونق آتی ہے. جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، ہمارے جو چہروں پہ رونق ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ روزہ بھی رکھیں، نیکی بھی کریں اور رونق بھی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ تو رونق برساتا ہے، رحمتیں برساتا ہے. سمیٹنے والے آپ بنیے اور انشاءاللہ برکتیں تو ہوتی چلی جاتی ہیں. ماشاءاللہ رمضان کا 19واں رمضان ہے اور آنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب ہوتے ہیں. ہم لوگ گنتے رہتے ہیں رمضان آئے گا، رمضان آئے گا، اور جب آتا ہے تو جلدی ہی چلا جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی. اور ابھی بھی ٹائم ہے، اگر کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور، کیونکہ اب تو وہ راتیں بھی آنے والی ہیں. جی بالکل، راتیں بھی آنے والی، جس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک رات کئی ہزار راتوں کے برابر ہے. اسے کہتے ہیں شب قدر. شب قدر. سر تھینک یو ویری مچ. اچھا، یہاں میں ایک جانکاری دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو. ایک کلینک کہہ سکتے ہیں اسے آپ، یا ڈائگنوسٹک سینٹر نا، میمن ڈائبیٹک اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر حسین آباد، وہاں میرا جانا ہوا اور مجھے بڑا اچھا لگا. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ واٹ اے سروس، ویری ریزنیبل. الحمدللہ بہترین ڈاکٹرز دواؤں پہ جو وہاں پرسکرائب کر کے ایشو کی جاتی ہیں اس پہ 50% تک کا ڈسکاؤنٹ ہے. تو آپ اللہ نہ کرے اول تو اللہ نہ بھیجے کسی کو بھی، لیکن پلیز آپ ضرور وزٹ کریں. ہمارے یہاں بہت کام ہو رہا ہے، ناٹ اونلی ان کراچی، تھرو آؤٹ پاکستان. ماشاءاللہ صرف جانکاری کی ضرورت ہے. ہم بتاتے رہیں، ہم گائیڈ کرتے رہیں لوگوں کو کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ بھی کر رہی ہے ماشاءاللہ. ان دا مین ٹائم لوگ بہت کر رہے ہیں، بے تحاشا لوگ جڑے ہوئے ہیں نیکی کی طرف. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ مطلب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ آج ہم قائم دائم ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. جس نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، وہ غرق ہو جائیں گے ہمارے دشمن پاکستان کے، لیکن ہمارا ملک
इंशाअल्लाह ताला इसी तरह तरक्की करता रहेगा और इसी तरह फलता फूलता रहेगा। बस हमें एक होना है, एक कौम होना है। डॉक्टर साहिबा, अब ये जो नींद है इसके बारे में आप क्या कहती हैं? नॉर्मली भी लोग, वैसे तो खैर हमारी कौम थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा डिस्टर्ब भी हो गई है रातों को, से भी बच्चे हमारे स्पेशली जी जो अक्सर जिक्र भी करते हैं डॉक्टर साहब के, वो ढाबे पे बैठे होते हैं। तो इसके बारे में आप बताएं कि रमज़ान में इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि रमज़ान आता है तो रमज़ान के साथ साथ हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने सेट किया हुआ है, तो ऐसा होता है कि दिन जो है वो जागने के लिए होता है, रात सोने के लिए होती है। लेकिन क्योंकि रमज़ानुल मुबारक जैसे ही आता है तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कहीं सहरी में जो है वो हमारी आँख ना खुले, ऐसा ना हो, तो इस सिलसिले में लोग कहते हैं हम सहरी तक जागते रहें। जब वो सहरी तक जागते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइट्स भी चल रही होती हैं, टीवी भी चल रहा होता है, मोबाइल भी चल रहा होता है, यानी जैसे मैंने बताया ब्लू है, वाइट स्क्रीन, ये सूरज की लाइट की तरह ही इनकी वो है रिजेम्बलेंस। और जब ये हमारे ब्रेन तक मैसेज देती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जागना है, क्योंकि हमें नींद जब आती है तो हमारे ब्रेन से एक केमिकल होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। मेलाटोनिन जब सिक्रीट होता है जब अंधेरा होता है, तो लेकिन जब हमारी बॉडी में इर्द गिर्द जो है वो अंधेरा नहीं होगा और चारों तरफ रोशनी है, ब्लू स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, तो हमारी जो है नींद खराब होती है। ब्रेन मेलाटोनिन जो है वो उसको सिक्रीट ही नहीं करता, जिसकी वजह से हमें नींद ही नहीं आती। तो यही एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। रमज़ान मुबारक में टीवी चल रहा है, वीडियोस चल रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं सहरी तक जागने की, तो इसकी मेनली वजह जो है उसकी केमिकल चेंजेस जो ब्रेन में होती है नींद की, वो नहीं हो पाती। ओह दैट्स ग्रेट, बहुत बड़ा पॉइंट है। वैसे नॉर्मली हम सोचते नहीं है ना, हम कुछ और ही सोचना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्या है। हालांकि रमज़ान मतलब जो लोगों के जहन में आता है ना कि हमारा थोड़ा मामला डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब नहीं होता, इसकी वजह हम खुद हैं। मतलब ज़ाहिर बात है वो एक खदशा सा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आँख ना खुले। डॉक्टर साहब की तो अक्सर नहीं खुलती है, डॉक्टर साहब उठाती हैं इनको बड़ी मुश्किल से, और मतलब ये कि सॉरी माइंड ना कीजिएगा, लेकिन वाकई बहुत से लोग सोते भी रह जाते हैं और अक्सर लोग इसी वजह से बगैर सहरी के भी रोज़े रखते हैं। ये अल्लाह का करम है कि वो रखते हैं रोज़े। डॉक्टर साहब ये बहरहाल डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा ब्रीफ किया है, आगे भी बताती रहेंगी हमें कि क्या वजह है। ये जो सिस्टम हमारा अपसाइड डाउन हो जाता है, लाइट्स का जलना, वो हमारे ब्रेन को मैसेज देता है और उसकी वजह से हम फील कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन फील कर रहा होता है कि भाई अभी भी दिन है, लाइट की वजह से। एक तो ये वजह है। दूसरा आप क्या कहते हैं, इस पर हमारे जो खाना पीना है उसका भी असर होता होगा? जी, इसमें दो तरह के लोग हैं, एक हेल्दी लोग, एक वो लोग जो बीमार हैं। दोनों में फ़र्क है। एक बीमार आदमी है, ज़रा उसकी नींद उसकी किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से डिस्टर्ब है, और एक वो लोग जो खाने ऐसी ग़िज़ाएँ ऐसी खाते हैं उसकी वजह से डिस्टर्ब है, और एक वो यंगस्टर जो ज़्यादातर शॉपिंग एरियाज़ में मतलब गैर ज़रूरी तौर पे कोई वजह भी नहीं है, कोई ख़रीदने की कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, और शॉपिंग एरिया में आपको नज़र आते हैं। और शॉपिंग एरिया के अलावा आप कुछ यंगस्टर ऐसे भी हैं जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, लेकिन वो आपको खेल कूद में क्रिकेट वगैरह खेलते हुए नज़र आते हैं। बात वही है कि आपने किस वक्त सोना है, टाइमिंग का आपने सेट करनी है। टाइमिंग आप सेट करेंगे तो ज़ाहिर है कि आपको नींद भी आएगी अगर आपने लाइटें बंद कर दी। अब मसला ये है कि आपको, एक बीमार आदमी है उसको नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि उसके साथ कुछ मेडिसिन्स का इशू होता है, कुछ मेडिसिन्स के रिएक्शंस होते हैं जो गर्ड करते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स करते हैं। आपको काई जिसे आती है उस तरह फील होता है। जब आपको इस तरह की फीलिंग आती है तो सारा रात आपको बार बार आँख खुलती है, और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको पेशाब बार बार आता है, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो जब ऐसे जो मरीज़ है जिनको दवाई भी लेनी है और नींद किसी वजह से, उठने की वजह से डिस्टर्ब होती है, तो आपको पता है कि एक दफ़ा जब नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो दोबारा सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो वो बूढ़े लोग हैं जो बीमार लोग हैं उनके साथ है। लेकिन कुछ ये है कि हमारे क्योंकि पकवान ऐसे हो गए हैं, रमज़ान है, आपने देखा है कि पकौड़े और तली हुई चीज़ें कुछ हम बहुत शौक़ से खाते हैं। हालांकि रमज़ान ऐसा है जो सब्र का महीना है। आपने इसमें खाने के लिए आपने रोज़ा नहीं रखना, क्योंकि आपने जब रोज़ा अफ्तार किया और एकदम ठूसना शुरू कर दिया, और बहुत सारे लोग जो मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि 2 जगह मैंने रश बहुत देखा, उस क्या नाम है उसके सहरी से पहले। वो एक तो जो मैंने जिक्र किया है वो आपको बाज़ार में मिलेगा रश बहुत ज़्यादा, लेकिन 2 जगह रश बहुत होता है, क्या नाम है उसके, तरावी से पहले। अच्छा। तो तरावी से पहले ये है कि आप जब अफ्तारी होती है तो आपको अफ्तारी से पहले रश मिलेगा पकौड़ों पे और इन चीज़ों पे, लेकिन जब अफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद आपको सिगरेट के जो खोखे हैं, सिगरेट की जो दुकानें हैं, इस पे बहुत रश मिलेगा।
میرا اتفاق ہوا, میں مسجد کی طرف جا رہا تھا, دیکھا تو بہت زیادہ رش لگا ہوا, میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, تو دیکھا تو وہ سگریٹ والے کھوکھے پہ بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا. لوگ سارے دن جو سگریٹ نہیں پیتے پھر وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں. اب یہاں ڈوز بڑھ گئی ہے, ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہاں ڈوز بڑھ گئی, کیونکہ سگریٹ پہلے آپ پیتے تھے, سارا دن پیتے تھے, ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آپ کو ریفلیکس ہوتا ہے, آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ بہت ساری سگریٹ آپ نے ایک وقت میں پینا شروع کر دی, تو جب بہت ساری سگریٹ پیئیں گے تو ہوگا کیا, وہ آپ کے اسٹمک میں جائے گا, تو آپ کے اسٹمک میں جائے گا تو آپ کو گیسز ہوں گی, آپ کو گرڈ ہوگا, آپ کا گلا خراب ہوگا, ایون کہ بہت ساری پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ نشہ جو ہے وہ تو پرابلم کرتا ہے نا. سر بہت بڑی بات کی ہے, اور یہ آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو سگریٹ نوشی اور اس طرح کے ایشوز جو ہے نا ہماری زندگی میں, یہ بڑا اچھا مہینہ ہے, برکتوں والا ہے, رحمتوں والا ہے, سبحان اللہ. مطلب دیکھیں ہم کر سکتے ہیں, ہم جب 30 دن کے وقت یہ برداشت کر سکتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں, چاہے سگریٹ ہو یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا نشہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے, ہماری پوری قوم کی حفاظت کرے, اسپیشلی ہمارے بچوں کی, ایون بڑوں کی بھی. تو یہ ہم کر سکتے ہیں ریئلی, اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے. کتنے دکھ, جب میں سوچ رہا پتہ نہیں کہاں اتنا رش ہوتا ہوگا تراویحوں کے بعد, کیونکہ اس وقت تم کھا پی کے کافی مطلب اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ وہاں پان, ناٹ اونلی سگریٹ, پان, سر, گٹکا, سپاریاں بھی لوگ پتہ نہیں ایک ساتھ کتنی کتنی لیتے ہیں. نسوار, اب تو نسوار پہ پہلے ہم سوچا کرتے تھے کہ نسوار شاید پختون مطلب لوگ کھاتے ہیں, اب تو آپ کو نسوار جو ہے ہر بندہ کھاتا ہوا نظر آئے گا. اب بہت ساری ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی افغانستان کی سائڈ پہ, تو جو امریکن فوجی آئے ہوئے تھے تو وہ بھی نسوار کے عادی کر دیے. چلے یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو عادی کرنا بری بات نہیں. اللہ معاف کرے, استغفر, سوری, ایسے ہی میں بات کر رہا تھا. نہیں اللہ سب کو بچائے, کیونکہ ہم پروگرام کرتے ہیں پوری انسانیت کے لیے. وینس کا مقصد ہی یہی ہے, نہ کوئی ہم کسی فقہ یا مذہب یا اس میں ہم جڑے ہوئے ہیں. مقصد ہمارا انسانیت ہے, اور سب سے بڑا جو ہر دین کا ایک میسج ہے انسانیت, حقوق العباد. اچھا ڈاکٹر شبانہ سے پوچھیں, کیونکہ سگریٹ نوشی کی ہم بات کریں تو کیا فیمیل میں بھی یہ ہے کچھ؟ سر آپ بھی پوچھ لیں سر, مطلب آپ مجھے کیوں بیچ میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کا بھی پروگرام ہے, گو اہیڈ سر. نہیں سر آپ پوچھیں. بھائی دیکھیں یہ آپ کی طرف سے سوال ہے, اور اس کو میں رد بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے آپ دونوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے, اور یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. واہ 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 واہ. سگریٹ نوشی ڈاکٹر صاحب ویسے بھی عورتوں میں بھی اب کافی آنے لگی, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک تو پہلے اس کا ہی جواب دے دیں آپ, جو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے, اس کے بعد میں دوسرا سوال کرتا ہوں آپ سے. دیکھیں اس کا مقصد ہے ٹوبیکو, سگریٹ پینے کا مطلب ہے ٹوبیکو. ٹوبیکو کئی فارم میں لیا جاتا ہے نا, اب آپ نے دیکھا ہوگا حکے کی فارم میں بھی لیا جاتا ہے, سگریٹ کی فارم میں لیا جاتا ہے, پان کی فارم میں لیا جاتا ہے, بیڑی کی فارم میں لیا جاتا ہے, مطلب اس کی ڈفرینٹ شکلیں ہیں. اور ٹوبیکو کا جہاں تک تعلق ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس دونوں کی باڈی پہ سیم ہوتے ہیں, میل ہو چاہے فیمیل ہو. آپ کو پتہ ہے یہ کتنے کینسر کاز کرتا ہے. اس کے علاوہ اس سے نکوٹین جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے, جو ہمارے سانس جو بلڈ ویسلز ہیں ان کے اندر جو ہے ان کو تنگ کرتی ہے, ان کے اندر جو ہے ویزو کنسٹرکشن کا مطلب ہے ان کو تنگ کرتی ہے, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, آپ کو کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو ہارٹ کے پرابلم ہو سکتے ہیں, آپ کو اسٹروک ہو سکتا ہے. یہ ملٹیپل چیزیں ہیں, ایون کہ کینسر جیسے کینسر کا بھی ایک کاز ہوتا ہے ٹوبیکو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر ہم چاہیں بھی تو ہم اس کے لیے کوئی بینیفٹ اس کا نہیں نکال سکتے. اور جو ایک اور چیز جو رمضان کے حساب سے میں کہوں گی کہ آپ کہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی, اس کی سب سے بڑی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم فزیکل ایکٹیویٹی کم کر دیتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ روزہ ہے جی ہماری انرجی لیول کم ہو جائے گا, یا ہم نے جو کھایا ہے وہ جلدی ہضم ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ مسائل شروع ہو جائیں گے, چکر آنے لگیں گے, کریمپس. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی بالکل گیو اپ کر دیتے ہیں, ہم بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھے ہیں ایک ہی جگہ کہ بھئی زیادہ چلیں گے, زیادہ کام کریں گے, روزہ لگنے لگے گا. تو اس کی وجہ سے جب ہم فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے تو ہماری باڈی سے لیکٹک ایسڈ جو ہے, جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری باڈی سے لیکٹک ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے, جو ہمیں نیند یعنی تھکن دیتا ہے اور نیند کا احساس ہوتا ہے. اب جب آپ کی باڈی سے لیکٹک ایسڈ سیکریٹ ہی نہیں ہو رہا, آپ کا میلاٹونین سیکریٹ نہیں ہو رہا, تو آٹومیٹیکلی باڈی جو ہے وہ ایکٹیو موڈ میں آئی نہیں, وہ آئی اس میں ریلیکسنگ موڈ میں. اس میں نہ آپ کا لیکٹک ایسڈ نکلے گا, نہ ہی آپ کا میلاٹونین سیکریٹ ہوگا, نہ آپ کو نیند آئے گی, نہ آپ کے مسلز ڈیولپ ہوں گے, لیتھارجک ہو جائیں گے,
मस्कुलर एक्टिविटी हो ही नहीं रही ना, आपके मसल्स काम ही नहीं कर रहे, तो आपके मसल्स वीकनेस की तरफ चले जाते हैं, क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पानी भी नहीं पीते, इतने सुस्त हो जाते हैं कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है हमारी नींद पे ओवरऑल जो है वो रमज़ान के महीने की बात करें तो इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, एक बात, चूँकि ज़्यादातर मैंने मर्दों को देखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिगार, ये सिगरेट जो चल पड़ी है, जो मैं इनसे ज़रा बात कर लूँ फिर आता हूँ आपकी तरफ में। हाँ, क्योंकि बहुत मैंने देखा है आजकल एक फैशन सा, अजीब सा फैशन बन गया है सर, अनबिलीवेबल। मतलब डॉक्टर साहब, क्या मतलब हम सिगरेट को छोड़ के इसकी तरफ आ रहे हैं, तो क्या ये हार्मफुल नहीं है क्या? बिल्कुल हार्मफुल है, और ये बिल्कुल इक्वली हार्मफुल है। और इसमें भी जो यूज़ होते हैं केमिकल्स, वो भी, क्योंकि आपने देखा है कि वो थोड़ा सा परफ्यूम फ्लेवर्ड वाले होते हैं, और वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। वो भी आपकी लंग्स के लिए, ये और बात है कि आप दूसरे इंसान को जो धुआं दे रहे हैं उसको एक एहसास से दिलाना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कोई फ्लेवर वाली चीज़ ले रहा हूँ, लेकिन आपके लंग्स में जो चीज़ जा रही है वो तो ख़तरनाक है ही। अच्छा, मैंने अभी डॉक्टर शबाना से एक सवाल किया था, डॉक्टर शबाना इसका बेहतर आंसर दे सकती हैं। और क्योंकि जो फीमेल जो सिगरेट पीती हैं तो ज़ाहिर है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनके लिए बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर खुदा न खासा अगर आप फीमेल के अलावा अगर कोई बूढ़ी ख़वातीन है या बूढ़े लोग हैं वो सिगरेट पीते हैं, और एक चीज़ ये है कि जिन घरों में ये सिगरेट पी जाती है तो वहाँ इक्वली सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, इक्वली जो बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सारे। तो वो लोग ये समझते हैं हम सिगरेट पीते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग आदी भी हो जाते हैं क्योंकि हर वक्त उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो इस वजह से भी आदी हो जाते हैं, क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे ना तो आप वो अडॉप्ट कर लेते हैं ना, यूज्ड हो जाते हैं जी। तो इसी वजह से, और अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो आपके करीब अगर कोई सिगरेट पीने वाला है तो आपको बहुत इरिटेट करेगी उसकी स्मेल, लेकिन आप खुद जब पीना शुरू कर देते हैं तो आप उसी माहौल में ढल जाते हैं, तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। बात यह है कि यहाँ आप तकलीफ़ क्या है, तकलीफ़ यह है कि जब आपके स्टमक में धुआं जाता है, क्योंकि पहले तो आपके जो लंग्स में धुआं जाता है तो फिर वो सारे का सारा सिस्टम डिस्टर्ब कर देता है। फिर उसके बाद आपके जो लंग्स की जो एक्टिविटी है, जो उसके फैलने की सलाहियत है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो आपको ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर होगा तो बहुत सारी बीमारियां जन्म देती हैं। अब आप बात हम कर रहे थे, डॉक्टर शबाना ने एक जिक्र किया, क्योंकि जब आप मस्कुलर वीकनेस होनी शुरू हो जाती है जब आप एक्टिविटी नहीं करते, तो मस्कुलर वीकनेस एक और वजह से भी हो सकती है, क्योंकि जब आप खाने ऐसे खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें होती हैं, तो वो आपके स्टमक के अंदर HCl को बार बार इंक्रीज़ कर देता है, कभी डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्टमक की जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होती है, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आगे की तरफ पुश होना शुरू हो जाता है। तो हमने पिछले प्रोग्राम्स में कई में जिक्र किया था कि क्योंकि हमारा B1 जो है वो आपको डाइजेस्ट करवाता है आपके खानों को, क्योंकि छोटी आंत में 90% आपके खाने के लिए एब्जॉर्प्शन होती है, तो फिर उसके बाद बाकी अनडाइजेस्टेड फूड जो आगे बढ़ जाता है। तो लेकिन अगर B1 जो है वो अगर कम हो जाए तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है, और ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको नींद डिस्टर्ब करती है। तो हम बात कर रहे थे कि नींद की, तो ये सारी चीज़ें, जब आप खाना सही नहीं खाते, जब आप सिगरेट नोशी करते हैं, ये सारी की सारी, लगता है ऐसे ही है कि है तो एक चीज़, लेकिन वो सारे का सारा पूरे माहौल को डिस्टर्ब करती है, ना सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर और बाहर के माहौल को। वेरी गुड सर। देखिए, प्रोग्राम जो है ना, ये इस तरह के जितने भी प्रोग्राम है ना, मकसद जानकारी है, बताना है लोगों को। अब बता के लोग उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, ये उनके ऊपर मुनहसर है। मकसद ये है कि आप देखें, ये चीज़ें सुने और थोड़ा सा बैठ के सोचें, कितनी बड़ी, यानी कैसी बात है ये, अनबिलीवेबल। यानी सिगरेट तो एक ही जाना पी रहा होता है या दो जाने पी रहे होते हैं, एक कमरे में या एक घर में, वहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं, सीनियर सिटीजन भी बैठे हुए हैं, आपके अपने हैं जो अपने हैं, यानी आप उनको भी डैमेज कर रहे हैं, अपने आप को तो कर रहे हैं, आप उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और फिर वही बच्चे कल आपके सामने बैठ के सिगरेट पियेंगे। कितनी दुख की बात है। बंद कमरों में, लिफ्ट्स में, लेबोरेटरीज में, आई मीन दिस इज नॉट फेयर। मतलब आप दूसरे आने वालों के लिए भी एक क्रिएट कर रहे हैं अज़ाब। एम आई राइट सर? ये सिगरेट जो है ना, मतलब इसका इतना नुकसान है कि सोच नहीं सकते हम। बहरहाल ये हमने सोचना है, बैठ के सोचना है अपनों के लिए, रियली अपने लिए और अपनों के लिए जो इर्द गिर्द में आपके मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अच्छा सॉरी, मुझे ब्रेक का ऑर्डर आ गया, माफ़ कीजिएगा।
मैं अपने आप से कह सकता हूँ यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्लीज़, थैंक यू। वेलकम बैक। तो बातें हो रही हैं रमज़ान की, और रमज़ान में नींद ना आने की वजूहात जो कि इतनी ज़्यादा है नहीं, हमने खुद से अपने बनाई हुई है। सोना हमने नहीं है और पूरे का पूरा हम मलबा डाल देते हैं रमज़ान के रोज़ों के ऊपर, रमज़ान के ऊपर और सहरी के ऊपर, और बस क्या बात है। मतलब भी एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने ऊपर तो रखते ही नहीं ना कुछ भी, हम तो कहते हैं भाई नहीं है, हम तो ठीक है लेकिन वो सामने वाला ख़राब है। एनीहाउ डॉक्टर साहिबा, ये रमज़ान में नींद ना आना, इस पर हम बात कर रहे हैं, और आपने पहले काफ़ी डिटेल्ड की है कि रीजंस क्या है हमारे जी लाइटों को जलना। अच्छा, ये जो रमज़ान में जो हम मुरज़्ज़न इतना खा लेते हैं, सॉरी पकवान जी बहुत ज़्यादा, और इन्होंने तो कहा कि बाकी इफ्तार से पहले जो पकवान के लिए जो रश होता है डॉक्टर साहब, वो तो अनबिलीवेबल होता है, वो तो आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। यानी ऐसा लग रहा होता है कि मतलब आखिरी दिन है, कल पकवान नहीं होगा मार्केट में, खलास फिनिश, कोई पकवान निकल के बाद आज खा लो। तो इसी की वजह से मैं समझता हूँ एसिडिटी की जो शिकायत करते हैं लोग, जो कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो जाती है और ये है, तो क्या ये वजह है पकवान खाने की वजह से ही है, या मतलब हमने ये भी अपनी तरफ से गाड़ी हुई ये बात है कि ठीक है भाई ऐसा भी है, चलो। देखिए, जो पकवान का मतलब ये फ्राइड चीजें हैं, ऑयली है और इतना हैवी, मतलब जो नॉर्मल से हटके है। नॉर्मली तो हम वो खाने खाते हैं, सिंपल है, ऑयल भी हमारे घर का साफ सुथरा होता है, लेकिन जो अब पकवान से यही मुराद होती है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, हम वो चीजें खा रहे होते हैं जिसमें हमारे मैदे की आदत नहीं होती। एक्चुअली मैंने जैसे पिछले हमने प्रोग्राम में बताया था कि रमजान का जो महीना है वो डिटॉक्स करने का महीना होता है। आपकी पूरी बॉडी को एक महीना मिलता है जिसमें आपकी बॉडी जो है वो वॉश आउट होती है, और आपको वो पूरे जो सिस्टम है, जैसे आपका निज़ाम है और जितने भी सिस्टम है, पूरा साल जो काम करते हैं हमारी गलत आदतों की वजह से, खाने की वजह से, तो ये पूरा महीना पूरे देखें आप 10 घंटे 12 घंटे जितनी देर का रोज़ा होता है उतनी देर हमारे मैदे को आराम मिलता है, सुकून मिलता है। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी रिपेयर करती है, यानी रिपेयरिंग के लिए जैसे अगर कोई दीवार बन रही होती है तो थोड़े दिन तक उसको छोड़ दिया जाता है रिपेयर करके कि उसको हिलाए नहीं, उसके बाद ही जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से 12 घंटे 16 घंटे जितनी देर का भी रोज़ा होता है उस हिसाब से हमारे मैदे को जो है वो सुकून देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब इतने हैवी खाने खाते हैं इनका डाइजेशन बहुत लेट होता है, इतने आराम से डाइजेशन नहीं होता। ज़ाहिर है ये मैदे पे असरअंदाज होते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने कि आपकी जो है HCl जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी सिक्रीशन के ऊपर इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से खाना देर से हजम होता है, आंत में अनडाइजेस्टेड चला जाता है। तो हम अपने आप को खुद खराब कर रहे होते हैं। अगर हम सिंपल खाना खाते हैं वो आपको आधे घंटे 2 घंटे में आपकी डाइजेशन हो जाती है, उसमें जो एनर्जी होती है वो बॉडी में यूटिलाइज हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम सॉल्यूशन इसमें ये बताते जाएंगे कि अगर हम बात करें कि नींद कम आती है, उसमें जैसे हमने जब आपको वजूहात बता दें कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है रमज़ान के महीने में, क्योंकि रमज़ान तो वो बाबरकत महीना है जिसमें हर चीज़ सही होती है, और बजाय इसके कि सही होने के हम उसको उल्टा कर देते हैं। हमारी अपनी गलतियां हैं ज़ाहिर है, और क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, बाज़ दफ़ा हम जान के नहीं कर रहे होते, हम सोचते हैं हमारा रोज़ा ना ख़राब हो जाए, हमारे इस वजह से कर रहे होते। तो आपको चाहिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने कमरों में अंधेरा करके रखें। जैसे अगर आपने सहरी तक भी जागना है तो थोड़ी सी देर की नैप आप लें। नींद बहुत ज़रूरी है आपके ब्रेन, क्योंकि आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो नींद की वजह से रीजनरेट या रिपेयर होते हैं, नए बनते हैं। अब अगर आप सोते नहीं हैं रिपेयर, और जो रात की नींद है उसके अंदर जो है ये ख़ास बात है कि आपके सेल की रिपेयरिंग होती है। आप उसके अलावा दिन में आप कितना भी सो लें उसका वो रिज़ल्ट नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे आपके मसल वीकनेस नहीं होगी, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। आप दवा खा रहे हैं रमज़ान में, लेकिन आप सोचते हैं शायद रोज़े की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, शुगर का। उसकी रीज़न ये होती है कि दवा के साथ साथ एहतियात और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए
رات کا سونا، کیا بات ہے، ہماری اندر کی چیزیں ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے، ان کو انرجی مل رہی ہوتی ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارا جو سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے وہ سارے کا سارا سسٹم بگڑ جاتا ہے. اور پھر ہم بلیم دیتے ہیں یہ بالکل فضولیات ہیں کہ روزے کی وجہ سے یا کھانے کی وجہ سے. آپ کھائیں ٹھیک ہے، اور نو ڈاؤٹ رمضان ہمیں ایک سسٹم بھی دیتا ہے کھانے پینے کا، سونے اٹھنے بیٹھنے کا. اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تھرو آؤٹ اپ کمنگ 11 months تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا لوگ کرتے ہیں. لوگ ڈاکٹر صاحب مطلب ہر مہینے میں 2-4 روزے رکھتے ہیں جیسے جمعرات اور پیر کا کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ہماری ایک پریکٹس ہے جو ہم کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کریں پلیز، اپنے آپ کو تھوڑا سا ہم دیکھیں، اپنا احتساب کریں، جو کہ ہمارے ملک میں ہوتا نہیں ہے دیکھیں، لیکن ہم اپنا تو کر سکتے ہیں نا. میں کہاں ملک میں چلا گیا، ہر آدمی اپنا احتساب کرے، رات کو بیٹھ کے سوچے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے آج کیا کھایا ہے، کس طرح دن گزارا ہے، کس کی دل آزاری کی ہے نہیں کی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم پکوان کھاتے ہیں افطار کے بعد، اس کے بعد امیڈیٹلی ہم جوسز یا سافٹ ڈرنک وغیرہ، تو یہ اس عمل کے بعد کیا حال ہوتا ہوگا اندر ہمارا؟ بہت ہی زبردست حنیف صاحب نے ہم سے سوال پوچھا ہے، اور یہ سوال جو ہے بہت ہی یوں سمجھ لیجیے آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ٹچی ہے. یوں کہ آپ اگر ان چیزوں کو اپنا لیں گے تو سمجھ لیجیے جو روزے کی افادیت ہے جو ڈاکٹر شبانہ نے کہا ہے اس سے بالکل آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے جب سارا دن کچھ نہیں کھایا، خالی پیٹ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سٹمک جو ہے اس وقت اس میں جیسی آپ نے کولڈ ڈرنکس اور اس طرح کی چکنی چیزیں کھائیں تو سمجھ لیجیے آپ کو السر بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کو السر ہوگا تو آپ سوچئے کہ آپ کیا ہوگا. کیونکہ اکثر ہم پروگرام کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا ریڈیو کے پروگرامز میں تمہارے پاس لائیو کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے پاس اگر 10 کالز ہیں اس ایک پروگرام میں تو اس میں سے 6 کال جو ہے سٹمک کے ڈسٹربنس کی آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا سٹمک ڈسٹرب، ہم یہ میڈیسن لے رہے ہیں، اینڈوسکوپی کرانے سارے. دیکھیں پرابلم یہ کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، آپ بھی دیکھیں کہ سارا دن ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے اور ایک دم ہم پینا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کوئی چیز ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک دم کھل نہیں جاتا، کوئی جھگڑا ہوا تھا کوئی انسان اور اس کو کھول دیا جائے تو بھاگے گا وہ. سر وہ ایک بات کاٹ رہا ہوں، جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں تھے تو جیسے بیل بجے نا چھٹی کی، وہی عالم ہمارا. بالکل. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ صبر، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں، صبر کا نام ہے روزہ، اور آپ اعتدال کے ساتھ اور اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے آپ روزہ رکھتے ہیں. اور اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو روزہ تو آپ کی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں پھر آپ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں گے، اس طرح کی چیزیں لیں گے تو آپ کی صحت تو ڈسٹرب ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر شبانہ نے بھی ایک ذکر کیا کہ آپ اگر واک نہیں ہے آپ کی اور آپ کی ایکسرسائز نہیں فزیکلی، تو آپ کی بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر تو روزے میں آپ نکلتے نہیں، دھوپ میں آپ نکلتے نہیں، وائٹامن ڈی آپ کو نہیں مل رہا ہوتا. آپ اگر مرغن کھانے کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو اومیگا 6 مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ مرغن غذاؤں میں اومیگا 6، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اومیگا 6 جو ہے یہ ہماری 2 طرح کی فیٹ ہے، ایک ہے آپ کے گڈ فیٹ ہے اور ایک بیڈ فیٹ ہے. تو اومیگا 6 میں بیڈ فیٹ ہوتی ہے، جو سیڈ جو ہم لوگ آئل یوز کرتے ہیں وہ تمام کے تمام سیڈ آئل یوز کرتے ہیں ان میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ کو اومیگا 3 چاہیے، لیکن وہ ہمارا کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سارے مسلز کریمز اور پٹنگ ایڈیما جس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پنڈلیوں میں انگلی لگائیں گے تو آپ کو وہاں گڈھا پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب آپ کی باڈی سے B12 کم ہونا شروع ہو گیا. تو B12 بھی کم ہوتے. ایکسرسائز آپ نے کرتے رہنا ہے کیونکہ ایکسرسائز ضروری ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہے. اور آپ اگر سوچ رہے ہوں گے کہ بیماروں کو ایکسرسائز کی ضرورت، اس لیے کہ ڈائبٹیز ہے تو وہ بیمار ہے نا، تو ڈائبٹیز اور ہارٹ پیشنٹ کو تو ایکسرسائز کی بہت ضرورت ہے. واک بہت ضروری ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو پھر بھی آپ یہ سارے ایکسرسائز اور ساری چیزیں کرتے ہیں نا، تو مسکولر کریمز اور اس طرح کی ساری چیزیں آپ کو ہونی شروع ہو جائیں گی. لیکن جب آپ اوپر سے پھر دوسری چیزیں سافٹ ڈرنک جیسے آپ نے ذکر کیا، تو یہ سافٹ ڈرنک تو ہمارے لیے زہر قاتل کی طرح ہے. اس سے تو آپ نے بالکل چھوڑ دینا چاہیے، آپ کو بالکل ہی نہیں لینی چاہیے. کیونکہ آپ ہیلدی چیزیں لیں. بچوں کو آج کل عادت بھی ہے، آپ نے دیکھا ہے، تو وہ سافٹ ڈرنک کی طرف بہت ہے، بہت زیادہ سر. تو یہ بچوں کو بھی آپ عادت نہ ڈالیں اور بچوں کو کوشش کیجئے کہ آپ گھر کے کھانے دیں اور گھر کے جوسز. ویری گڈ. خود بھی بچیں اور بچوں کو بھی بچائیں، بلکہ پوری قوم کو بچائیں.
دیکھیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی پروڈکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، ایسا کوئی وہ نہیں ہے. بالکل آپ بالکل کبھی کبھی پئیں آپ، لیکن وہ جو ایک ہم نے ایک پریکٹس بنا لی ہے نا، مطلب یورپین کنٹریز کی طرح یا دوسرے جو ممالک جہاں مطلب کھانے سے پہلے سافٹ ڈرنک آتی ہے کہ سر پہلے سافٹ ڈرنک لائیں پھر کھانا کھائیں گے آپ، یعنی یہ عالم ہے. ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں ہونے لگی ہیں. یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی وقت ہے کیونکہ ابھی ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں، تو ابھی سے ہم اگر ان چیزوں کو بریک کریں گے نا تو ہمارے بچے جو نا، آپ لائیں نا سافٹ ڈرنک، آپ کبھی ٹھیک ہے منگوا لی پی لیں آپ، جوسز بھی لمیٹڈ، اور اسپیشلی پکوان کے بعد، فار گاڈ سیک، خدا کے واسطے پکوان کے بعد سافٹ ڈرنک یا جوسز، یہ کلرفل جو جوسز ہوتے ہیں نا، ان سے اپنے آپ کو بھی دور رکھیں، اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں. یہ جو گلے کی بیماریاں ہیں جو اکثر کہتے ہیں نا کہ گلا بڑا خراب ہو رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تو بھائی اس کی وجہ ہم ہیں. ہم اپنے آپ کو مینیج کریں، دیکھیں ہم کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں. دیکھیے پروگرامز آپ ہم سب کی بہتری کے لیے، ناٹ اونلی فار یو پیپل، آئی مین فار ایوری ون، ہم تینوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بھی. ہم سب نے اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہے اور اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ رمضان میں صبر، تو سب یہ بڑا عجیب سا معاملہ نہیں ہے. مطلب آئی مین روزہ بھی رکھیں اور صبر بھی کریں، سر کیا مطلب سب کریں کیا مطلب؟ آپ صبر کریں، روزہ میں رکھا ہوا ہے. اکثر کہتے ہیں دیکھیں پلیز زیادہ بات مت کریں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں احسان کر رہا ہوں. مطلب آپ پہ بھی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم مطلب اس دھڑلے سے کہتے ہیں کہ بھائی پلیز زیادہ بات مت کیجیے گا یار، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ رمضان میں روزوں میں صبر جو کہ بیس ہے ہمارے روزے کا مقصد ہی یہی ہے. جی جی، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کھانے پہ بھی صبر ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیے رمضان اگر ہم دیکھیں تو تزکیہ نفس کا نام ہے. جو مومن ہے وہی روزے کی طرف آتا ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے، کیونکہ سب کچھ موجود ہے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے رزق میں کمی نہیں ہو گئی یا کوئی قحط سالی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ بھوکے رہ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک 16 گھنٹے 18 گھنٹے. آپ کیوں بھوکے رہ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے. آپ کو کوئی جو ہے وہ روک نہیں رہا، آپ صرف یہ سب آپ چپکے سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے کہ کوئی دیکھے، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جو تزکیہ نفس ہے یا اپنے رب کو منانے کا جو جذبہ ہے، یہی ہمیں جو ہے وہ صبر بھی عطا کرتا ہے. تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صرف جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، کہ جس طرح سے وہ روزہ رکھتے تھے، جس طرح سے وہ روزہ کھولتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اور دودھ کا استعمال کرتے تھے. جبکہ اب لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کھجور میں جو ہے وہ اتنے سارے وائٹامنز، اتنے منرل، آئرن موجود ہے، شوگر بھی نیچرل موجود ہے، پوٹیشیم ہے، وہ چیزیں ہیں جو ہماری باڈی کے ریکوائرمنٹ ہے. اگر ہم اپنے خوراک میں کھجور کا استعمال کرتے ہیں، دودھ جیسے کہا جاتا ہے کمپلیٹ غذا ہے دودھ، جیسا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کمپلیٹ دودھ پہ ہوتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی باڈی بنتی ہے. تو دودھ اور کھجور جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں اس پہ چلنا چاہیے. خود بخود آپ دیکھیں جب آپ اللہ کے قریب آئیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے، تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی عطا کرے گا، آپ کے چہرے پہ نور بھی دے گا، اور آپ کی باڈی کو بھی اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے گا. بہت اچھا. یہ ہے رمضان. دیکھیے یہ ہے میسیجز. مطلب سارا ڈیپینڈ ہمارے پر کرتا ہے. ہم روزہ رکھ کے احسان نہ کریں اپنے آپ پہ بھی اور لوگوں پہ بھی، اور اپنے ارد گرد کے، اسپیشلی اپنے ارد گرد پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ، ایکسکیوز می سر، اور بیویاں شوہروں پہ. کیا کیا پکاؤں گی میں آپ کے لیے، اب بس بھی کریں. اور واقعی ہم لوگ بھی اس طرح آرڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ مذاق بنایا ہوا ہے، یعنی اس پہ کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب رمضان میں جو عورت کی ورکنگ ہوتی ہے وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی مطلب بہنیں مائیں جو کام کرتی ہیں، یعنی رمضان میں پورے سال کی کسر نکال ہم ان کو اتنا ان سے پکواتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ آپ نہیں پکاتی، مطلب پکاتے تو بیچارے ڈاکٹر صاحب ہیں، اس لیے میں ان کی طرف ہوں. تو مطلب دوسرا والا پکاتے کہہ رہے ہیں. ایک میں پڑھ رہی تھی ابھی ایک لطیفہ، ایک کوٹ کسی نے لکھا تھا فیس بک پہ کہ ہمارے پاکستان میں ایسی بھی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر سے بات چیت بند کر کے سمجھتی ہیں انہیں سزا دے رہے ہیں، جبکہ وہ ان کے لیے خوشی کا مقام ہوتا ہے. ہاں ویری گڈ بھائی، میسج فار اس. سن لیا نا آپ نے، دیکھیں مطلب کیا بات ہے. یہ اس طرح کے میسیجز بھی آتے ہیں ہمارے پروگرام میں، مطلب اٹس ناٹ نیسری کہ مطلب ہر وقت ہم سیریس رہتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا عورتوں کی رمضان کی خدمات کی. ان کی قدر کریں، ان کو اپریشیٹ کریں. دیکھیں اپریشیشن از ویری امپورٹنٹ، اپریسیشن از ویری امپورٹنٹ. ان کی انرجی، کسی کی بھی XYZ، بچوں کو بھی اگر آپ کہتے ہیں نا تو ان کا بلڈ بڑھتا ہے. آپ اگر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اتنا سا کام کرے تو آپ اتنا کر کے بتائیں ان کو.
تو اسی طرح عورتیں اتنا ہی کام کرتی ہیں ویسے، لیکن اب اتنا بتا دیں کر کے کہ ٹھیک ہے بھائی بہت بڑا کام کرتی ہیں. سلام ہو ہماری ماؤں بہنوں کو اور وائفس کو. ریئلی انبلیویبل. بڑی محنت ہوتی ہے سحری کے وقت اٹھ کے تیاری کرنا. ہم تو اٹھ کے اینڈ موقع پہ اٹھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ریڈی ہو گیا نا سب. یہی افطار کے وقت حال ہوتا ہے. تو اس میں ہم بھی شیئرنگ کریں، ان کا ساتھ دیں. اور ایک بات یہ ہے کہ آج کل کے جو ہمارے ینگسٹر جو نیولی میرڈ ہیں، ریئلی دے آر ورکنگ ٹوگیدر. بہت اچھی بات ہے، اسی طرح لگے رہیں. بڑا کرم ہے اللہ کا ہماری اس قوم کے اوپر، ہماری اس یوتھ کے اوپر، ایون ہماری پوری سینئر سٹیزنس کے اوپر بھی. لیکن سینئرز جو ہے نا اب وہ تھوڑے سے سینئر ہو گئے ہیں تو معاف کیجیے گا ان کی باتیں بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی میری طرح سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے صبر کی بات کی اور واقعی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. روزے کا جو اصل میسج جو ہے ہی صبر، ہر معاملے میں، بات چیت میں، کھانے پینے میں. آئی مین جب آپ روزے میں ہوتے ہیں اور جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نماز پڑھ کے، تو مطلب وہ بھی ایک بڑا کرم رہتا ہے. تو سر ایک میسج بھی آ گیا کہ لمیٹڈ ٹائم ہے، اپنا میسج بھی دے دیں آخری اور اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے ڈاکٹر شبانہ جی کے اوپر. جی سر. جی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، سبحان. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. روزہ جو ہے ہماری نگاہ، ہمارے دل، ہماری بات چیت، زبان، ہر چیز کا روزہ ہے. اور روزے جب ہم رکھتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم روزہ تو رکھ لیا لیکن ہم جو فرائض دوسرے ہیں اور حقوق العباد ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس کے حقوق ہیں، پھر یہ ہے کہ آپ کی اپنی فیملی کے حقوق ہیں، ان کو بھی آپ نے فرائض میں شامل کیجئے کیونکہ وہ بھی فرض ہیں، ان کا بھی خیال کیجئے. بات یہ ہے کہ بھوکا رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن ٹیلی ویژنز کے سامنے بیٹھ جائیے، سارا دن شاپنگ مالز پہ چلے جائیے تو تاکہ وقت گزر سکے. لیکن یہ وقت تو بہت آسانی سے گزر جائے گا کیونکہ موسم بہت اچھا ہے پاکستان کا، اور اس موسم کو انجوائے کیجئے، مزے لیجئے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے چلے جائیے. جزاک اللہ سر. ڈاکٹر صاحبہ پلیز. جی ایکچولی رمضان جو ہے کوئی امتحان نہیں ہے. رمضان ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹریننگ ہے ہماری پورے سال بھر کی. اب جو ہے جیسے آپ کسی بھی کام کے لیے پہلے ٹریننگ لیتے ہیں، اب آپ نے کیا ٹریننگ لی اس کے کانسیکوینسز آپ کی زندگی میں 11 مہینے ہونے چاہیے. اگر آپ نے اچھی طرح سے ٹریننگ کی ہوگی، ایک کامیاب انسان ہوں گے تو پورا سال اس کی اپلیکیشن ہوگی. اگر آپ نے صحیح ٹریننگ نہیں کی تو آپ ایک اچھے جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوں گے اگر 11 مہینے آپ نے اس ٹریننگ کے اثرات آپ کی زندگی پہ نہیں ہوئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بات وہی ہے. دیکھیں اس ایک مہینے نے ہمیں اتنے میسج دینے ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کو فالو کریں، کنٹینیو کریں آنے والے رمضان تک، تو سبحان اللہ. سب تعریف اللہ کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.